اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتی ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی ہی بدل دیتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی پہاڑی ٹوٹے ہیں۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی توڑ ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہارے دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً تمہیں نہیں دیتا۔ ملنا بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلے کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کی نئی رشتے کی تخلیق نہیں کرتا، اور جذبات سچے ہو تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پیسے سے نہاتا ہے وہ اٹھاس بدلتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ماٹھی کا سنسار ہے، کھیل سکے تو کھیل، بازی رب کے ہاتھ ہے، کر لے سب سے میل۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فیصلے نہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ چاہے تو جتائے بھی۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ برف باریاں اور آندھیاں پھولوں کو فنا کر سکتی ہے، بیچوں کو نہیں مار سکتی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں جیسی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان کی پرورش کے لیے دوسرے انسان دیا جاتا ہے تو گویا ساری انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ چاہے تو اسے ابلیس بنا دو کہ کل کو ساری انسانیت کے لیے وبا بن جائے، اور چاہو تو اسے بندہ بشر بنا دو جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ بڑے عجیب ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب آپ ان کے بغیر ایک پل جینے کا تصور نہیں کرتے تو وہ آپ کو آزماتے ہیں، آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب آپ نظر انداز ہو کر اس روئے کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کی وہ تڑپ اور لگن ختم ہو جاتی ہے تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم میں وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ محبت میں آزمانا بری بات نہیں، لیکن کم از کم کسی کو اتنا نہ آزمانا کہ سامنے والا تمہارے بغیر جینا سیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد تم سکون سے نہیں جی سکتے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا دی جائے، دعا لی جائے، دعا کی جائے۔ کامیاب ہونے کے لیے
کامیابی کی خواہش ناکامی کے خوف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں اور توقیع کہتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ضرور ملے گی۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتیں دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اسے اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو خبر میں پاؤ گے؟ جھگڑے سارے انا سے ہوتے ہیں۔ تیز بارش میں کھڑا رہا، ایک جملہ سننے کو ملا کہ وہ کہہ دیں ادھر آؤ پاگل بھیگ جاؤ گے۔ یہ چاہیے قانون کی میزوں پہ کہے کہ شریک دلوں میں جہاں کر دیکھو سب کے سب تنہا۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دے دیتے ہیں مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب، میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ موت کے بعد کام آنے والی 7 چیزیں: نمبر 1 علم سکھانا، نمبر 2 کنواں کھدوانا، نمبر 3 مسجد بنانا، نمبر 4 نہر جاری کروانا، نمبر 5 درخت لگانا، نمبر 6 وراثت میں پڑھنے کے لیے قرآن چھوڑنا، نمبر 7 ایسا بچہ چھوڑ کر آنا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ جمعہ کے دن کے 7 خوبصورتیاں: نمبر 1 اسی دن جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، نمبر 2 اسی دن قیامت قائم ہوگی، نمبر 3 اسی دن دین اسلام مکمل ہوگا، نمبر 4 اسی دن جہنم بھڑکایا نہیں جاتا، نمبر 5 اسی دن جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے، نمبر 6 اسی دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، نمبر 7 اسی دن نکاح کرنا بھی مستحب ہے۔ بہت لوگ بدلتے دیکھے مگر تو جو بدلا کمال کا بدلا۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب تک اس حرام مقدس کا پورا اہتمام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں، ابن آدم نے اپنے سارے جرم بیت حوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ نہ قصور ہے ابن آدم کا، نہ غلطی ہے بیت حوا کی، یہ سارے جملے تو حس نے ڈال رکھے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس
نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ واہ ابن آدم، 5 فرض نمازیں سنبھالی نہیں جاتی اور نکل پڑتے ہیں 4 شادیوں کی سنت پوری کرنے۔ واہ! سچے انسان کو زیادہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد رکھنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد رکھے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بے خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مزل کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشیاں داخل کرنا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ خوشیاں بانٹو اور نفرتیں مٹھاؤ۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملا۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف رب کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشا ہے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ماں اور محبت۔ یو علی سینا نے کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب میری ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ علم بے عمل آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، پر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کو دھوکہ دو یا پیار، یقین مانو وہی لوٹ کر کسی دوسرے بندے سے آپ کو ملے گا۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ رابطے حد سے بڑھ جائے تو غم ملتے ہیں، ہم اس لیے ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیت کے درائر کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی جانتے ہیں۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی، ہمیں کون سا یہاں صدیہ گزرنا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ بعض دکھ بھی گنگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بنا اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ خدا اسے بہت قریب ہے جو خوش اخلاق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اغنوار کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا،
یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی۔ جو شخص اتنی محبت، اتنی اعتماد، اتنے خلوص کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں خاموش ہوں تو بس تمہاری خوشی کے لیے، یہ میں سمجھنا کہ میرا دل نہیں دکھتا۔ مت کرنا کبھی اپنے آپ پر غرور اے انسان، رب نے تیرے جیسے کتنے مٹی سے بنا کر کتنے مٹی میں ملا دیے۔ عورت اگر نفرت کرنے پر آ جائے تو اگلے کو شرمندہ کر کر ہی چھوڑتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی میں نہیں ہوتی۔ پڑھ کے طوفان کو آغوش میں لے لے اپنی، دو بننے والے تیرے ہاتھ سے ساحل تو گیا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جو قدر نہیں کرتا تمہاری اس لیے تم روتے ہو، اور جو تمہاری قدر کرتا ہے اس کو تم رلاتے ہو۔ انسان اپنوں سے ناراض ہو کر غیروں میں رشتے تو بنا سکتا ہے، مگر ان سے وہ محبت نہیں پا سکتا جو اس کے اپنے اس سے کرتے ہیں۔ مرد کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسا زلیخا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ قبروں کے اندر لاتعداد دفن ایسے لوگ تھے جنہوں نے نماز کل سے شروع کرنی تھی۔